ان خطرناک کتوں کو اتنے نزدیک دیکھ کر ان کی غراہٹ سن کر علیزے کے اعصاب جواب دے گئے۔ خوف اور گھبراہٹ سے وہ بے ہوش ہو کر اپنے سب سے بڑے دشمن روحان خان کی زد کی باہوں میں جھول گئی۔ روحان نے تعصب سے علیزے کو دیکھا، جو ویسے تو بڑی شیرنی بنی اسے الجھتی رہتی تھی، اور اس وقت رکھوالی کے کتوں کے خوف سے بے ہوش ہو گئی۔ اس نے چوکیدار کو آواز لگا کر کتوں کو وہاں سے لے جانے کا کہا اور علیزے کو کسی قیمتی متاع کی طرح اپنے بازوؤں میں اٹھائے اپنے اوپر اپنے ہی بیڈ روم میں لے آیا۔ اسے بیڈ پر لٹا کر وہ باہر نکلا۔ شکر ہے اس وقت گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے خاموشی سے جا کر انیکسی کے بجلی کا مین سوئچ آن کیا اور کچن سے ٹھنڈے پانی کی بوتل لیتا ہوا واپس اپنے کمرے کی طرف آیا۔ اس کے کمرے میں جہازی سائز کے بستر پر وہ دلربا سی لڑکی اپنے قیامت خیز سراپے سے، جس کو وہ ہمیشہ بڑے سے دوپٹے میں چھپا کر رکھتی تھی، بے نیاز بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے شہد رنگ لمبے بالوں کی چوٹی بیڈ سے نیچے ڈھلک رہی تھی۔ کچھ آوارہ لٹیں اس کے چہرے پر بکھری ہوئی تھی۔ وہ بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ آج وہ اسے پہلے سے کچھ کمزور لگی۔ یہ تو بہت ہی ڈرپوک نکلی۔ اسے کیا پتا تھا کہ لڑکیاں کتوں، چوہوں، لال بیگ سے کتنا خوف کھاتی ہیں۔ اس نے ٹھنڈے پانی کی بوتل کھولی اور ہاتھ میں تھوڑا سا پانی نکال کر اس کو خوبصورت چہرے پر چھینٹے مارے۔ ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کی پھوار چہرے پر پڑتے ہی علیزے نے کسمسا کر آنکھیں کھولیں تو خود کو ایک اجنبی چار دیواری میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کچھ لمحے لگے تھے اسے سب سمجھنے میں۔ اس نے تیزی سے اٹھ کر اپنے دوپٹے کی تلاش میں نظریں دوڑائیں جو سائڈ پر پڑا تھا۔ اس نے جلدی سے دوپٹہ اٹھا کر خود پر لپیٹا۔ سیدھی ہوئی تو سامنے سینے پر ہاتھ باندھے اپنی سمت دیکھتے روحان پر نظر پڑتے ہی اسے صورتحال کی سنگینی کا احساس ہوا۔ رات کا وقت، روحان کا کمرہ، جہاں وہ اور روحان تنہا۔ وہ بے حد ڈری۔ اس وقت اگر تایا جان یا شاہانہ آنٹی اسے اس طرح روحان کے ساتھ کمرے میں تنہا دیکھ لیتے تو کیا عزت رہ جاتی۔ وہ تو عزت کی خاطر مر مٹ جانے والوں میں سے تھی۔ وہ تیزی سے کمرے سے نکلنے کے ارادے سے آگے بڑھی ہی تھی کہ روحان اس کے عین سامنے آ کر کسی پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا؟ وہ اس کا خوف سمجھتے ہوئے جان کر اس کی طرف قدم اٹھاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ وہ اس کے اپنی طرف بڑھتے قدم دیکھ مہتوش ہوئی۔ اس کی شہد رنگ آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ سامنے سے ہٹے، مجھے جانا ہے، علیزہ نے ہمت کر کے جواب دیا۔ اوکے جاؤ۔ اس نے ایک طرف ہو کر اسے جانے کا راستہ دیا۔ علیزہ تیر کی طرح اس کے کمرے سے نکل کر بھاگی۔ علیزہ کے جانے کے بعد وہ کھڑا سوچتا رہا اور چند لمحوں بعد اس نے آواز لگائی، شکورن بوا۔ جی چھوٹے صاحب۔ باورچی خانے سے بوا باہر نکلی۔ بوا آپ گرم گرم چکن سوپ بنا کر اس لڑکی کو انیکسی میں دے آئیں، وہ کہہ کر پلٹا پھر رکا۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ اسے اپنے سامنے پورا سوپ پلوا کر آئیے گا۔ بوا نے حیرت سے اس کی ہدایت سنی۔ بھلا اس نے کب کسی کی پرواہ کی تھی، مگر آج نہ جانے کیوں وہ اپنے مزاج سے ہٹ کر کام کر رہا تھا۔ علیزہ کو دیکھ کر اس کے احساسات عجیب سے ہو رہے تھے۔ علیزہ وہ لڑکی تھی جسے وہ سخت ناپسند کرتا تھا، لیکن ہر بار کی طرح آج بھی وہ خود اس کا خیال رکھنے سے روک نہیں پایا۔ لباس تبدیل کر کے وہ اپنے بستر پر لیٹا سونے کی کوشش کر رہا تھا، مگر بار بار آنکھوں کے سامنے علیزہ کا دلربا سا چہرہ آئے چلا جا رہا تھا۔ وہ طے ہوا کہ مجھے اسی طرح سے اس لڑکی کا اسیر ہونا تھا۔ سوچتے سوچتے وہ چونکا۔ استغفر اللہ، میں کیوں بھلا اس بد دماغ لڑکی کا اسیر ہونے لگا؟ اس نے اپنی سوچوں پر لگام ڈالی۔ اس کے حسن نے مجھے متاثر کیا ہے، لیکن محبت نو وے، کبھی بھی نہیں۔ اس نے کروٹ بدلی۔ نگاہوں میں ایک بار پھر اس کے اپنے بیڈ پر لیٹا ہوا علیزہ کا بے ہوش وجود ابھرا۔ اس کے بستر سے لٹکتی لمبی شہد رنگ چوٹی بند آنکھوں پر پہرا دیتی لمبی مڑی ہوئی گھنیری پلکیں۔ علیزہ کے لیے یوں اس کا مضطرب ہونا، اسے چھونے کی خواہش کا پیدا ہونا اسے پریشان کر رہا تھا، محبت پر پھیلا رہی تھی، مگر وہ اس حقیقت سے انکاری تھا۔ چند روز اور میری جان، فقط چند ہی روز۔ ظلم کی چھاؤں میں دم لینے پر مجبور ہیں ہم، اور کچھ دیر ستم سہ لیں، تڑپ لیں، رو لیں، اپنے اجداد کی میراث میں معذور ہیں ہم۔ جسم پر قید ہے، جذبات پہ زنجیر ہے، فکر محبوس گفتار پر تعزیر ہے۔ اپنی ہمت ہے کہ ہم پھر بھی جیے جاتے ہیں۔ زندگی کیا کسی مفلس کی قبا ہے جس میں ہر گھڑی درد کے پیوند لگے جاتے ہیں، لیکن اب ظلم کی میعاد کے دن تھوڑے ہیں، ایک ذرا صبر کی فریاد کے دن تھوڑے ہیں۔ عرصۂ دہر کی جھلسی ہوئی ویرانی میں ہم کو رہنا ہے، یوں ہی تو نہیں رہنا۔ اجنبی ہاتھوں کا بے نام گراں بار ستم، آج سہنا ہے ہمیں تو نہیں سہنا ہے۔ انیکسی تک پہنچتے پہنچتے علیزہ کی جان جیسے سولی پر ٹنگی رہی۔ شکر تھا کہ اسے روحان کے بیڈ روم سے نکلتے اور یہاں تک آتے کسی نے نہیں دیکھا۔ بدتمیز جنگلی انسان! انیکسی میں داخل ہوتے ہی علیزہ بدبدائی۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر اس نے سکھ کا سانس لیا اور پنکھا چلا کر بستر پر ڈھہ گئی۔ اس کا جرم کیا تھا؟
بس غریب ہونا، سفید پوش ماں باپ کی اولاد ہونا، ان امیروں نے تو غریبوں کو اپنی جاگیر ہی سمجھ لیا ہے۔ کس قدر مشکل سے اس نے اپنے ان بے رحم رشتہ داروں کے گھر رہتے ہوئے اپنی پڑھائی کے یہ سال مکمل کیے تھے، یہ وہی جانتی تھی۔ صرف عید بقرعید پر اس کے بابا اسے لینے آ جاتے تھے، پھر اپنی تعلیم کی خاطر وہ واپس اس زندان میں آ جاتی۔ بس ایک بار میری ہاؤس جاب شروع ہو جائے، پھر میں کسی بھی قیمت پر اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ اس نے ہمیشہ کی طرح خود سے عہد کیا اور بستر سے اٹھ کر اپنی کتابیں کھولنے لگی تھی کہ باہر سے شکورن بوا کی آواز آئی۔ علیزے، علیزے بیٹی۔ بوا آپ اس وقت؟ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا تو سامنے ہی بوا ایک ڈھکی ہوئی ٹرے لیے کھڑی تھی۔ بیٹیا، آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ مجھے تو چھوٹے صاحب نے بتایا تو میں پریشان ہو گئی، وہ بولتی ہوئی اندر آئیں۔ کیا بتایا انہوں نے؟ اس نے ہراساں ہو کر پوچھا۔ یہی کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ چلو بیٹھو، ادھر یہ سوپ بنایا ہے میں نے، تھوڑا سا پی لو، ساری کمزوری دور ہو جائے گی، اچھا محسوس کرو گی۔ انہوں نے ٹرے سائڈ میز پر رکھی اور پیالہ اٹھا کر اسے دیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں بوا، علیزہ الجھی۔ یہ موئی پڑھائی آسان نہیں ہوتی، ذرا آئینہ تو دیکھو، کتنا سا منہ نکل آیا ہے۔ ہوا بوا نے خفگی سے کہا تو اس نے بلا چوں چرا ان کے ہاتھوں سے پیالہ لے لیا۔ اب جلدی سے پی لو، چھوٹے صاحب کا حکم ہے کہ میں اپنی نظروں کے سامنے یہ سوپ آپ کو پلوا کر آؤں۔ ان کی بات سن کر وہ دل ہی دل میں روحان کو سلواتے سناتی ہوئی بیٹھ کر ان سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھر کر سوپ پینے لگی۔ گرم گرم سوپ پینے کے بعد اس نے اپنے اندر توانائی سی اترتی محسوس کی تھی۔ چلو بیٹیا، ہم چلتے ہیں، تم اپنا خیال رکھنا، اور کچھ چاہیے ہو تو گھنٹی بجا کر بتا دینا۔ وہ برتن سمیٹ کر جانے کے لیے مڑ گئی۔ بوا کے جانے کے بعد اس نے اپنی توجہ دوبارہ کتابوں کی طرف مبذول کی۔ یہ اس کا فائنل ایئر تھا، وہ ہر صورت اچھے نمبروں سے پاس ہو کر اس گھر اور اس کے مکینوں، یہاں تک کہ اس کے شہر سے ہی دور، بہت دور چلی جانا چاہتی تھی۔ روحان کو وہ پہلے بھی سخت ناپسند کرتی تھی، مگر اب تو شدید نفرت سی محسوس ہونے لگی تھی۔ اس گھر میں رہ کر تعلیم مکمل کرنا اسے پہلے دن سے مشکل امر لگا تھا، پھر بھی وہ بڑی مشکل سے سب مینج کر رہی تھی۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر شاہانہ بیگم، روحان اور انیتا کے سامنے خود کو کمزور ظاہر کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن سچ یہ تھا کہ بظاہر مضبوط نظر آنے والی علیزہ سلیم اندر سے ٹوٹ پھوٹ چکی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی وجہ سے بابا اور تایا جان کے درمیان فاصلہ پیدا ہو۔ وہ چاہ کر بھی ان گزرے سالوں میں اس کے ساتھ روا رکھے گئے شاہانہ بیگم اور روحان کے رویے کے بارے میں اپنے ماں باپ کو کچھ بھی نہیں بتا سکی، کیونکہ اگر بابا سوال کرتے یا جواب طلبی کرتے تو اس گھر کے مکین لازمی اسے جھٹلا دیتے اور اس کے بابا کی برسوں کی بنائی ساکھ، عزت، مان، بھروسہ سب ختم ہو جاتا۔ بس یہ امتحان ختم ہو جائے تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی، ہاؤس جاب میں اب سوات میں ہی کروں گی۔ اس نے کتاب بند کرتے ہوئے ارادہ باندھا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ صبح کا وقت تھا، نکسک سے آفس جانے کے لیے تیار سلیمان صاحب ناشتہ کر رہے تھے، انیتا بھی ساتھ ہی تھی، روحان حسب معمول ابھی تک سو رہا تھا۔ سنیے، شاہانہ بیگم نے چائے کا کپ اپنے سرتاج کی طرف بڑھایا۔ سنائیے، وہ اخبار کی سرخیوں پر نظر دوڑاتے ہوئے سرسری انداز میں بولے تو وہ تب گئی۔ آپ اس اخبار کو تو ایک طرف کریں، مجال ہے جو کبھی میری بات آپ تک توجہ سے سنتے ہو۔ انہوں نے شکوہ کیا تو انیتا کی ہنسی کی آواز پر سلیمان صاحب نے مسکراتے ہوئے اخبار طے کر کے ایک طرف رکھا۔ جی بیگم فرمائیے، بندہ ہم تن گوش ہے۔ وہ دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے فدویانہ انداز میں بولے تو وہ چھینپ گئی۔ آج آپ آفس سے ذرا جلدی گھر آئیے گا، شاہانہ بیگم نے گزارش کی۔ خیریت؟ انہوں نے آئی برو اچکا کر سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ میں نے آپ سے مسٹر شہباز اور ان کی بیگم کا ذکر کیا تھا نا، شاہانہ بیگم نے انہیں یاد دلایا۔ سلیمان صاحب نے ہنکارا بھرا۔ وہ دونوں یعنی مسٹر اینڈ مسز شہباز آج شام ہمارے گھر آ رہے ہیں۔ کیوں؟ سلیمان صاحب نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کیا مطلب کیوں؟ آپ کو بتایا تو تھا، وہ اپنے اکلوتے بیٹے حمزہ شہباز کا رشتہ اپنے علیزے کے لیے لانا چاہتے ہیں، اور میری مانے تو یہ رشتہ بہت اچھا ہے، اور ایسے اچھے رشتے آج کے دور میں بڑی مشکل سے ملتے ہیں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ علیزے کے لیے اتنا اچھا لڑکا گھر بار ہمارے ہاتھ سے نہ نکلے۔ انہوں نے حمزہ کے رشتے میں زمین و آسمان کے خلا ملائے۔ بیگم، آپ تو علیزے کو پسند تک نہیں کرتی، پھر اس کے لیے آپ کو اتنی فکر کیوں ہے؟ سلیمان صاحب نے مشکوک ہو کر پوچھا۔ ان کا سوال سن کر وہ بھکلا گئی۔ اب وہ انہیں کیسے بتاتی کہ وہ علیزے ان کی بھتیجی کو اپنے روحان کی زندگی سے دور، بہت دور پھینک دینا چاہتی تھی۔ بقول شاہانہ بیگم کے سلیمان صاحب نے تو اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھی، انہیں تو علیزے کے لچھن نظر ہی نہیں آتے تھے جو دن بدن روحان کو اپنے پیچھے دیوانہ بنا رہی تھی۔ وہ ماں تھی، اپنے بیٹے کے جذبات، اس کے بدلتے ہوئے رنگ ڈھنگ اچھی طرح سے سمجھ رہی تھی۔ وہ آپ کے بھائی کی بیٹی ہے، اگر اس کی شادی اچھے گھرانے میں ہوتی ہے تو اس میں نہ صرف آپ کا، اس کا، بلکہ ہم سب کا بھلا ہے۔ اس بہانے آپ کے بھائی بھاوج کا بوجھ بھی ہلکا ہوگا اور شاید وہ بھی ادھر ہی بس جائیں،
اور آپ کی برسوں پرانی ایک شہر میں رہنے کی خواہش پوری ہو جائے۔ وہ چاہ کر بھی ساتھ رہنے کی خواہش نہ بول سکیں کہ اتنا ضعف ان میں نہیں تھا۔ میں تو بس آپ کے بھائی اور بھاوج کی فکر کر رہی تھی کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے ہوئے انہیں کہاں علیزے کے لیے کوئی اچھا رشتہ ملے گا، اور یہ رشتہ اتنا اچھا ہے کہ اعتراض کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں۔ یقین کریں اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو میں تو آنکھ بند کر کے اس رشتے پر ہاں کر دیتی۔ وہ پرسکون انداز میں انہیں قائل کرنے میں لگی۔ ٹھیک ہے، میں شام تک آ جاؤں گا، لیکن شاہانہ بیگم میری ایک بات یاد رکھیے، علیزے کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق صرف سلیم اور زیبا کو ہے۔ اور انہیں جتاتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ شام ڈھلے انیکسی کی پچھلی سمت میں بنے چھوٹے سے گارڈن میں وہ گھاس پر اپنی کتابیں پھیلائے پڑھنے میں مگن تھی کہ شکورن بوا ہاتھ میں ایک بڑا سا شاپر لیے اندر آئیں۔ بٹیا، بیگم صاحبہ نے یہ لباس بھیجا ہے، آپ جلدی سے یہ پہن کر تیار ہو کر اندر آ جائیں، وہ آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ بوا نے شاپر ان کے سامنے رکھا۔ آپ وقت سے پہنچ جانا ورنہ بیگم خفا ہوں گی، وہ شاہانہ بیگم کا پیغام دے کر مڑ گئی۔ علیزہ نے حیرت سے انہیں دیکھتے ہوئے شاپر کھولا تو ایک مشہور برانڈ کا جدید طرز کا قیمتی ریڈی میڈ سوٹ اس کے سامنے تھا، ساتھ ہم رنگ چوڑیاں بھی تھیں۔ یہ کیوں؟ وہ الجھی۔ نہ جانے کیوں یہ سب دیکھ کر اس کے اندر ایک وحشت سی بھر گئی۔ جی چاہ رہا تھا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں سے بھاگ جائے۔ کتابیں سمیٹ کر وہ اٹھی اور گھاس پر رکھا شاپر اٹھایا اور پس مردگی سے چلتی ہوئی اندر اپنے کمرے میں آ گئی۔ یقیناً گھر میں کوئی پارٹی ہوگی اور تایا ابو کے زور دینے پر آنٹی نے مجھے بلا لیا ہوگا، مگر کہیں میں ان کے مہمانوں کے سامنے غریب نہ لگوں، ان کی انسلٹ نہ ہو، اس کے اسٹیٹس سے کم نہ لگوں، اس لیے یہ لباس فاخرہ بھیجا ہے۔ اس نے تعصب سے اس لباس کو دیکھا۔ علیزے، او گاڈ، کدھر ہے یہ لڑکی؟ انیتا ناگواری سے بولتی ہوئی انیکسی میں آئی۔ شام کا وقت تھا تو دروازہ کھلا، وہ بنا دستک دیے سیدھی اندر چلی آئی۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ اس نے چلا کر سامنے کھڑی علیزے کو گھورا۔ انیتا پلیز، تم تائی امی، میرا مطلب آنٹی سے میری طرف سے معذرت کر لو، مجھے کسی پارٹی میں نہیں آنا، وہ لجاجت سے بولی۔ مس علیزے، آنی نے بڑی محبت سے یہ ڈریس تمہارے لیے بھیجا ہے، اور مجھے کل ایک بہت بہت اہم اسائنمنٹ سبمٹ کرانا ہے، علیزہ نے کمزور سی دلیل دی۔ تمہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں یہ میرا ہیڈک نہیں ہے، ویسے بہت خود غرض لڑکی ہو تم، صرف اپنی پڑی ہے تمہیں، اور جن کے گھر رہتی ہو ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ انیتا نے تاک کر اس کی خودداری پر تانا مارا۔ میں خود غرض نہیں ہوں، وہ بلبلا اٹھی۔ تو ثابت کرو اور جلدی سے یہ ڈریس پہن کر اچھا سا ریڈی ہو کر میرے ساتھ چلو، انیتا نے کندھے اچکا کر کہا۔ انی نے خاص طور پر تمہیں مدعو کیا ہے اور تم اتنے نخرے دکھا رہی ہو، انیتا پھر جھلائی۔ وہ جذبوں سے گندھی نازک حساس سی لڑکی خاموش سے لباس اٹھا کر تیار ہونے چلی گئی۔ فیروزی رنگ کا ٹراؤزر اور شارٹ شرٹ میں علیزے کی گوری رنگت دمک رہی تھی۔ اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود انیتا نے اس کی آنکھوں میں کاجل اور نازک لبوں پر گلابی لپسٹک لگوائی۔ شہد رنگ لمبے بالوں کو پونی میں جکڑ کر پشت پر کھلا چھوڑے وہ سلیقے سے دوپٹہ اوڑھ کر انیتا کے ساتھ انیکسی سے نکلی اور گھر میں آئی، جہاں ڈرائنگ روم سے ہنسنے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ السلام علیکم، وہ جھجکی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ وعلیکم السلام۔ اندر صوفوں پر بیٹھے سب نفوس اس کی سمت متوجہ ہوئے۔ وہ سامنے بیٹھے حورب اور حمزہ کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ علیزے بیٹی آؤ، شاہانہ بیگم کی خوش اخلاقی آج اپنے عروج پر تھی۔ انہوں نے مسٹر اینڈ مسز شہباز سے علیزے کا تعارف کروایا، جن کی آنکھوں میں علیزے کو دیکھ کر ستائش ابھری۔ علیزے بیٹی، حمزہ کو باہر گارڈن دکھائیں۔ تھوڑی دیر کی رسمی گفتگو کے بعد شاہانہ بیگم نے پیار سے اسے حمزہ کے ساتھ اکیلے وقت گزارنے کا موقع دیا۔ جی، وہ حیران ہوئی، کمرے میں انیتا بھی تو موجود تھی، اور وہ کیوں ایک لڑکے کو گارڈن دکھائے؟ چلو علیزے، میں بھی چلتی ہوں، حورب اس کی پریشانی بھانپ گئی۔ وہ ان دونوں بہن بھائیوں کو لے کر باہر نکلی تو بہانے سے انیتا نے حورب کا ہاتھ پکڑ کر اسے شرارت سے ان دونوں کو اکیلا وقت گزارنے کا اشارہ کر کے روک لیا اور اسے لیے سیدھا اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ آفس کے بعد اپنے اسٹوڈیو کا ایک چکر لگا کر گھر واپس آیا تو بے ارادہ ہی اس کی نگاہ سامنے لان پر پڑی، جہاں فیروزی لباس میں جگمگاتا ہوا حسن لیے علیزے کسی دراز قد لڑکے کے ساتھ کھڑی باتیں کر رہی تھی۔ چند ثانیوں تک وہ بلا ارادہ اسے دیکھتا رہا۔ کاجل لگی سحر دراز آنکھیں، گلابی ہونٹ، نازک کمر پر بوا کے ہوا کے دوش پر لہراتی شہد رنگ زلفیں، اس کا حسن روحان کے دل کو اپنا اسیر بنا رہا تھا۔ دھوپ ڈل چکی تھی، موسم خوشگوار تھا۔ حمزہ بڑے اشتیاق سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اچانک اسے حورب کی کمی محسوس ہوئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ حورب، وہ گڑبڑائی۔ آپ یہاں بیٹھے، میں حورب کو دیکھ کر آتی ہوں۔ اس نے لان میں بچھی کرسیوں کی طرف اشارہ کیا۔ ٹھہریں علیزے، حمزہ شہباز کی گمبھیر آواز نے اس کے بڑھتے قدموں کو روکا۔ حورب نے جان کر ہمیں اکیلے بات کرنے کا موقع دیا ہے، وہ دلکشی سے مسکراتے ہوئے بات کر رہا تھا۔ مگر کیوں؟ علیزے نے ہونکوں کی طرح اسے دیکھا۔
کیا آپ کو آپ کے انکل آنٹی نے نہیں بتایا کہ میری فیملی ادھر کیوں آئی ہے؟ حمزہ شہباز نے سنجیدگی سے پوچھا تو اس نے بچوں کی طرح نفی میں سر ہلایا۔ علیزے، وہ بات کر رہا تھا کہ علیزے کو خود پر کسی کی نگاہوں کا ارتکاز محسوس ہوا۔ اس نے پلکیں اٹھا کر سامنے دیکھا تو کوٹ پینٹ میں ملبوس، ہاتھ میں بریف کیس لیے، آنکھوں میں بلا کا غصہ اور ماتھے پر تیوریاں چڑھائے روحان خانزادہ اسے گھور رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ نزدیک آ کر برہمی سے بولا۔ میں یہ میرے ساتھ ہیں۔ حمزہ شہباز نے سنجیدگی سے روحان کو ٹوکا۔ اسے روحان کا یوں علیزے پر حق جتانا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اندر جاؤ، شریف گھرانوں کی لڑکیاں یوں غیر مردوں کے دل نہیں لبھاتی، اس نے حمزہ کو نظر انداز کرتے ہوئے درشت لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھیں قہر برسا رہی تھیں۔ علیزے نے ہراساں ہو کر اسے دیکھا، پھر 2 قدم پیچھے ہٹی اور بنا کچھ کہے تیزی سے بھاگتی ہوئی انیکسی کی طرف چلی گئی۔ علیزے کے جاتے ہی وہ حمزہ شہباز کو کھا جانے والی نظروں سے گھورتا ہوا گھر میں آیا اور سیدھا ڈرائنگ روم میں گیا، جہاں علیزے اور حمزہ شہباز کے رشتے کی بات چل رہی تھی۔ اس کے اعصاب پر ایک نادیدہ سا بوجھ سوار ہو گیا تھا۔ وہ بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں سے بنا کچھ کہے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ رات کو ملازم اسے کھانے پر بلانے آیا تھا، پر وہ صاف انکار کر کے ٹیرس پر بنے اپنے جم میں آ گیا تھا۔ مہمان تو کب کے جا چکے تھے، مگر اس کا موڈ اب تک خراب تھا۔ کالے ٹراؤزر پر بغیر آستینے کا سیاہ بنیان پہنے وہ اپنے اندر کا اشتعال پنچنگ بیگ پر زور زور سے مکے مار کر نکال رہا تھا کہ انیتا کافی لے کر آئی۔ کیسے ہو کزن؟ اس نے کافی کا کپ اس کی سمت بڑھایا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ وہ ترشی سے بولا۔ انیتا نے اس کی بات انسنی کر دی۔ وہ اس کے سننے نہیں بلکہ اسے سنانے آئی تھی۔ آج تم حمزہ شہباز سے ملے؟ مجھے تو لگا تھا تم علیزے میں انٹرسٹڈ ہو اور وہ تم میں۔ وہ بولتے بولتے رکی۔ مگر مس سوات نے تو سب کو لائن میں لگا رکھا ہے۔ وہ حمزہ بھی اس کا دیوانہ نکلا، رشتہ لایا تھا بیچارہ۔ انیتا نے جان بوجھ کر روحان کو چڑھایا۔ سو واٹ؟ روحان نے اسے نظر انداز کرنا چاہا۔ روحان، تم علیزے کو چاہتے ہو، اس کی خاطر تم نے ہمارا رشتہ توڑ دیا۔ تمہیں اس حد تک لا کر وہ بے وفا لڑکی کسی اور سے شادی کر سکتی ہے، مگر شاید میں غلط ہوں۔ حمزہ شہباز ایک فیوڈل فیملی سے ہے، بہت امیر ہے، لگتا ہے مس سوات نے اس کی دولت کو تم پر ترجیح دی ہے۔ انیتا نے مزید آگ بھڑکائی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ میں نے کب تم سے کوئی رشتہ جوڑنے کا وعدہ کیا تھا؟ اور یہ تم سے کس نے کہا کہ میں اس پینڈو کو چاہتا ہوں؟ وہ میرے ٹائپ کی لڑکی نہیں ہے۔ روحان نے سختی سے انیتا کی بات کی نفی کی۔ میں تمہارے ٹائپ کی نہیں، وہ مس سوات تمہارے ٹائپ کی نہیں، تو آخر تمہاری پسند کیا ہے؟ تم کیسی لڑکی چاہتے ہو؟ انیتا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ میری پسند؟ وہ پیچھے ہٹا اور میز پر رکھی پانی کی بوتل اٹھا کر گھٹاگھٹ پانی پیا۔ ایسی لڑکی جو صرف صورت سے ہی نہیں بلکہ سیرت کی بھی معصوم ہو، ایسی لڑکی جس کی پلکیں مجھے دیکھ کر حیا کے بوجھ تلے دب جائیں۔ اس کی آنکھوں میں شہد رنگ جھکی جھکی مانوسی آنکھوں کی شبیہ اتر آئی۔ ایسی لڑکی جس کی ایک مسکان مجھے ہنسا دے، جس کی آنکھوں میں اترتے پانیوں میں میرا دل ڈوب جائے، جو سب سے الگ، سب سے منفرد، صرف اور صرف میری ہو، روحان خانزادہ کی۔ وہ بڑے جذب سے بولا۔ اس نے بات مکمل کر کے آنکھیں موندی تو چونک گیا۔ اس کی نگاہوں میں علیزے سلیم کا چہرہ ٹھہر گیا۔ انیتا کی مزید بکواس سننے کا اس کا موڈ نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں تو چھم سے ایک شبیہ، ایک من پسند چہرہ اتر آیا۔ علیزے سلیم کا خوبصورت دلکش چہرہ، شرم و حیا سے بوجھل آنکھیں جن پر پلکیں ہم وقت سایہ فگن رہتی تھیں، اس کا روپ تو نگاہوں کو خیر کر دینے والا تھا۔ اس کی نازک چاندی سے سراپے پر، کوملتا پر ایسا حسن و سروپ پر تخت و تاج ٹھکرائے جا سکتے تھے۔ حسن تو نظر انداز کرنا عشق کا شیوا نہیں۔ عشق؟ وہ اپنی ہی سوچ پر چونک گیا۔ یہ میں کیا فضول باتیں سوچ رہا ہوں؟ وہ سر جھٹکتے ہوئے سیدھا ہوا اور انیتا کو نظر انداز کرتا ہوا نیچے آ گیا۔ مہمان جا چکے تھے۔ شکورن بوا ملازم کی نگرانی میں کھانے کی میز صاف کروا رہی تھی اور سلیم صاحب طاہرہ خانم اور شاہانہ بیگم کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھے ہوئے مہمانوں کے بارے میں ہی باتیں کر رہے تھے۔ اس نے خاموشی سے ٹی وی آن کیا اور شکورن بوا کو گرم گرم بلیک کافی کا کہہ کر وہیں بیٹھ گیا۔ سلیمان صاحب نے طاہرہ خانم سے بات کرتے ہوئے ایک سرسری سی نگاہ اپنے بگڑے ہوئے صاحبزادے پر ڈالی جو ٹی وی پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ کیوں بھائی برخوردار، کیا بات ہے؟ تم گھر پر بہت کم ٹکتے ہو، آفس کے بعد آخر کرتے کیا ہو جو گھر آنے کی فرصت بھی نہیں ملتی؟ انہوں نے طنز کیا۔ ڈیڈ پلیز، اس نے اکتا کر ٹی وی کا ریموٹ میز پر پھینکا۔ اب آپ کی بات مان کر آپ کی اور مما کی خاطر آفس جاتا تو ہوں، ورنہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں بزنس میں میرا انٹرسٹ کبھی بھی نہیں رہا۔ اب آپ مزید کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ وہ اکتا کر بولا۔ MBA کیے تمہیں 3 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، میوزک تمہارا شوق تھا، اسے بھی پورا کر چکے ہو، تو بیٹا جی بہتر یہی کہ آپ پریکٹیکل لائف میں آ جاؤ، اپنا گھر بسانے کا سوچو۔ سلیم صاحب نے صاف صاف بات کی۔ وہ اس کی لاؤبالی اور غیر ذمہ دارانہ حرکتوں سے تنگ آ چکے تھے اور انہیں لگنے لگا تھا کہ بیوی نام کی نکیل ہی اس سرکش گھوڑے کو لگام ڈال سکتی تھی۔ ایک تو اس گھر میں کچھ دیر سکون سے بیٹھنا بھی محال ہے۔ وہ بڑبڑاتا ہوا اٹھا۔
وہ اپنے ڈیڈ کی خاطر ہی اپنے کیریئر کے عروج پر نہ چاہتے ہوئے بھی ان کا بزنس میں ہاتھ بٹا رہا تھا. ان کی کڑوی باتیں بھی برداشت کر ہی لیتا تھا، مگر پہلے مما اور اب ان کی یہ شادی کی تکرار اس کا دماغ پکانے لگی. کیا تم ہماری خاطر شادی کے لیے حامی نہیں بھر سکتے؟ کب سے خاموش بیٹھی دونوں باپ بیٹے کی گفتگو سنتی شاہانہ بیگم نے بیچ میں دخل دیا. روحان ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور ان کی دلی تمنا تھی کہ اب اس کے سر پر بھی سہرا سجائے. دیکھو تو ذرا، وہ کل کی آئی چھوٹے سے گاؤں کی لڑکی بھی اپنی پسند سے شادی کر رہی ہے اور ایک تم ہو، اتنے بڑے سپر سٹار، اور ابھی تک ایک لڑکی بھی پسند نہیں کی. شاہانہ بیگم کی بات نے جلتی پر تیل کا کام کیا. ان کی بات سن کر کچھ دیر لب بھیجے خود پر ضبط کرتا خاموش رہا، پھر بنا کچھ کہے خاموشی سے اٹھ کر واپس اپنے کمرے میں چلا گیا. دیکھا اپنے صاحبزادے کو؟ ارے اس لڑکے میں ذرا برابر برداشت نہیں. سلیمان صاحب نے شاہانہ بیگم کو گھور کر دیکھا، گویا سارا قصور شاہانہ بیگم کا تھا. طاہرہ خانم جو کافی دیر سے چائے کا کپ تھامے یہ ڈرامہ دیکھ رہی تھیں، انہوں نے پاس بیٹھی شاہانہ بیگم کا ہاتھ دبا کر انہیں جواب دینے سے روکا. آپ روحان کو چھوڑیں، یہ بتائیں مسز شہباز کو رشتے کے لیے ہاں کب کرنی ہے؟ شاہانہ بیگم نے سر جھٹکے اپنے من پسند موضوع دوبارہ شروع کیا. ابھی علیزے کے ماں باپ زندہ ہیں، رشتہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اقرار یا انکار کرنا ان کی مرضی ہے. طاہرہ خانم نے اپنی صاحبزادی کو ٹوکا جو ہتھیلی پر سرسوں جمانے کو تیار بیٹھی تھی.